بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین معظم، آپ دیکھ رہے ہیں خوشبو سے محتر اپنا چینل خوشبو پی کے۔ سامعین، اگر آپ اپنے چینل خوشبو پی کے پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ سامعین، آج میں آپ کی سماعتوں کی نظر کالم کا تیسرا اور آخری حصہ پیش کروں گا۔ سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ کو آگاہی دے دوں، یہ کالم میرے پیارے ابو جان نے تحریر کیا ہے، جو کہ 9 مارچ کے روزنامہ اوصاف میں شائع ہوا ہے۔ سامعین، اگر آپ اس کالم کا مطالعہ فرمانا چاہیں تو یا تو آپ 9 مارچ کا روزنامہ اوصاف لیں، اس کا مطالعہ فرمائیں، یا پھر آپ میری فیس بک آئی ڈی پر تشریف لائیں، اس پر بھی یہ کالم پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو اپنی فیس بک آئی ڈی کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ میری فیس بک آئی ڈی کا نام ہے جیو سفینہ پی کے، جیو سفینہ پی کے۔ سامعین، اب میں آپ کی سماعتوں کی نظر کالم کا تیسرا اور آخری حصہ پیش کرتا ہوں۔ دیگر قریب و دور سے آنے والے سرائیکی دانشوروں نے دل کھول کر اپنے نظریات کا اظہار کیا کہ پورے سرائیکی وسیب کے مظلوم عوام کے لیے ان کی جدوجہد لائق تحسین ہے، اور مزید کہا گیا کہ میرے والا کے مقام پر پوری دنیا سے سرائیکی لوگوں کو بلا کر سرائیکی میلے کا اہتمام کرنا ایک بہت بڑا جہاد ہے، اور آج اس کٹ کے لیے بھی عاشق گزار کی کوشش شامل ہے۔ نیز تخت لاہور کی قید سے رہائی کے لیے عاشق گزار کے رہنما اصول نہ صرف سرائیکی قوم بلکہ دیگر محکوم قوموں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ اب رات ڈھل چکی ہے، تمام بحث سمیٹ جا چکی ہے اور مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جا رہا ہے۔ وطن عزیز پاکستان کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ رحیم گڑھ خان، بہاولپور، راجن پور، ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان، مظفر گڑھ، لیا، ملتان، بکر، میاں والی، سرگودا، جھنگ کے علاوہ دیگر اضلاع جہاں پر اکثریت سرائیکی بولی جاتی ہے پر مشتمل ایک سرائیکی صوبے کا قیام عمل میں لایا جائے، کیونکہ سرائیکی خطہ مدتوں سے معاشی سماجی بدحالی کا شکار ہے۔ سرائیکی علاقے کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے نیا صوبہ وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ نیز یہ کہ صوبہ پنجاب کی بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر لاہور میں بیٹھ کر ایک پورے ملک کی آبادی کے برابر صوبے کا اہتمام چلانا بے حد مشکل ہو چکا ہے، اس لیے بھی پنجاب کی تقسیم ضروری ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ اجلاس میں اس عمل کا بھی اظہار کیا گیا کہ وطن عزیز پاکستان کے اندر تمام محکوم مظلوم قوموں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ شرکاء اجلاس جو کہ تمام سرائیکی اضلاع کی نمائندگی کرتے ہیں اس اعلامیہ پر دستخط کرتے ہیں، اور اعلامیہ کو اعلان بنگلہ کرائی کا نام دیا جاتا ہے۔ یہی اعلامیہ آگے چل کر سرائیکی صوبے کے قیام کی جدوجہد کے لیے بنیادی سنگ میل ثابت ہوگا۔ سرائیکی صوبہ تحریک جو آج کل زوروں پر ہے، اس کی بارگاہ اسمبلی کے ایوانوں میں بھی گونج رہی ہے، لیکن بنگلہ کرائی کریم نواز خان کرائی کا نام پس منظر میں چلا گیا ہے۔ حرف آخر اعلان بنگلہ کرائی کو ایک زمانہ بیت چکا ہے، اس لیے اگر اس اعلامیہ کے محرکین کے نام اگر رقم حروف ذہن سے اتر چکے ہوں، اس کی معذرت۔ سامعین، آج آپ نے کالم کا تیسرا اور آخری حصہ سماعت فرمایا۔ اس کالم پر اپنے کمنٹس بھی ضرور دیں، آپ کے کمنٹ سے مجھے حوصلہ ملے گا، اپنی رائے کا کھل کر اظہار کریں۔ اس کالم کو بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔